انسان جب بہت چھوٹا ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں، مان لیجئے 1 دن کا 2 دن کا، تو اس کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی چھوٹی سی چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے۔ جب اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا کپڑا، یا مان لیجئے ہمارے ہاتھ کی انگلی، یا پھر کوئی بھی ایسی چھوٹی سی چیز آ جاتی ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہی اس کی خوشی ہوتی ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی خوشیوں کے معیار بدلتے رہتے ہیں، پھر وہ دیکھتا ہے، چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ بیٹھنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ خوش ہوتا ہے، اب پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ کچھ بچے بیٹھ کے چلتے ہیں، کچھ ہاتھوں اور پیروں کے بل، اور پھر جب وہ چلتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ پہلی بار سیدھا کھڑا ہو کے قدم اٹھاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان بڑا ہونے لگتا ہے۔ پھر جب بچہ 3 سے 4 سال کا ہوتا ہے تو ہم اس کو دوڑا دیتے ہیں بہت سی چیزوں کے پیچھے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ خود دوڑنے لگتا ہے، اسکول جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ جی ابھی پڑھیں گے تو بڑے ہو کر اچھی جاب ملے گی۔ 12 14 15 16 سال وہ اسکول کے پیچھے، اسکول اور ایک ڈگری کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ کیوں؟ ڈگری ملے گی تو جاب ملے گی، پھر جاب مل جاتی ہے تو پھر اب شادی کی ٹینشن، شادی ہو جائے تو پھر اب اس جاب سے جو کما رہے ہیں اس کو ڈبل کرنا ہے، پھر بچوں کی ٹینشن ہے، پھر بچوں کی شادی، اور یہ سب ہم کرتے ہیں خوشیاں ملیں گی، اور ہم خوش ہوتے بھی ہیں، اور اسی طرح سے زندگی کا سفر چلتا رہتا ہے۔ پھر انسان آہستہ آہستہ اپنے بڑھاپے کی طرف آتا ہے، پھر حالت وہی ہو جاتی ہے۔ انسان جب اس عمر میں اپنے پیروں پہ چلتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ چارپائی کے، ٹیبل کے، کرسی کے سہارے اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ کے کھڑا ہو کے چلتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ایک بزرگ، ایک بوڑھا انسان لاٹھی کے سہارے، کسی ڈنڈے کے سہارے چلتا ہے تو وہی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ ابھی خود چل رہا ہوں، تو اس کی یہی خوشی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ چلنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بہت کمزور پڑ جاتے ہیں، تو وہی چیز کہ جو بچہ جب ہم بالکل سٹارٹنگ میں ہوتے ہیں تو کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی چیز پکڑ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس چیز کو پکڑ پا رہے ہیں، تو اس ایج میں آ کر بھی انسان اگر اپنے ہاتھوں سے چائے کا کپ، پانی کا گلاس اٹھا کر کھا لے، پی لے، روٹی کا نوالا اٹھا کے کھا لے، تو یہی اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو انسان جہاں سے اپنی زندگی شروع کرتا ہے، ایک لمبا چکر کاٹ کے، معلوم نہیں کس چیز کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان پھر سے وہیں آ جاتا ہے جہاں سے اس نے سٹارٹ لیا تھا۔ تو کیا یہ زندگی ہے؟ ہم ایک مسلسل بھاگم بھاگ کی کیفیت میں رہتے ہیں، معلوم نہیں ہم کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہم ایک چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی امپورٹنس ہی نہیں رہتی۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد ہم کسی اور چیز کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے بعد کچھ اور ہماری منزل ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب سا سراب ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے جس میں ہے، اور ایک عجیب سا سراب ہے جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ چیزوں کے پیچھے دوڑنا، بہت سے کام کرنا، چیزوں کو حاصل کرنا، اسی کا نام دنیا ہے۔ لیکن کیا ہماری تخلیق کا مقصد، اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ کیا بس اتنا سا ہی ہے کہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، کھائے پیے، کچھ کمایا، شادی کی، پھر بچوں کی شادی کی، پھر بوڑھے ہوئے اور مر گئے اور بس ختم؟ کیا ہماری زندگی کا بس اتنا سا ہی مقصد ہے؟
ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ تو جو جس چیز کو بناتا ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ نے کیوں بنایا. اب ایک موبائل ڈیولپر، ایک کمپنی نے موبائل بنایا ہے، تو ہم بسکٹ بنانے والوں سے تو نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے موبائل کیوں بنایا. اسی طرح سے جو موبائل بنانے والے ہیں ان سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کیلپول ٹیبلٹ کیوں بنائی ہے. وہ ڈیفینیٹلی کیلپول ٹیبلٹ جو بنائی ہے انہی سے پوچھا جائے گا. تو جو چیز جس کے ہاتھوں بنی ہوتی ہے اس کے بارے میں اسی سے پوچھا جاتا ہے. تو آئیے نا، جس نے ہمیں بنایا، جس نے پوری دنیا بنائی، اسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں بنایا. تو جواب ملتا ہے کہ قرآن پڑھو. اب قرآن میں صاف صاف لفظوں میں ہمیں اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا گیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، کہ اور کسی چیز کے لیے نہیں بنایا ہے، اور کسی کام، کسی مقصد کے لیے نہیں بنایا. جو مین پرپس ہے ہمیں اس دنیا میں بھیجے جانے کا وہ اللہ کی عبادت ہے. لیکن افسوس کہ ہم اپنا مین پرپس ہی بھول چکے ہیں. دیکھیں، جب موبائل بنایا گیا تو اس میں اور کوئی فیچر نہیں تھا، صرف اس کا مین مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بات کروانا، تاکہ لوگ دور رہ کر ایک دوسرے سے بات کر سکیں. پھر جدت آتی گئی اس میں اور پورے فیچرز آتے گئے. آج پوری دنیا ہماری فنگر ٹپس پہ ہے. لیکن موبائل اپنا مین پرپس، بنیادی مقصد نہیں بھولا. آپ کچھ بھی کر رہے ہو موبائل پہ، لیکن جیسے ہی اس پر کوئی کال آتی ہے، وہ سارے کام چھوڑ کے آپ کو سب سے پہلے وہ کال نوٹیفائی کرتا ہے، کال دکھاتا ہے کہ آپ کو کوئی کال کر رہا ہے. یہ اس کا مین پرپس ہے، یہ وہ نہیں بھولا. لیکن ہم انسان اس دنیا میں آئے، ترقی کرتے گئے، بہت سی چیزیں انوینٹ کی، بہت کچھ ڈیولپ کیا، جو کہ غلط نہیں ہے. لیکن ہم اپنا بنیادی مقصد بھول گئے. یہ چیز غلط ہے. جب اللہ ہمیں بلاتا ہے نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم نہیں جاتے، تو ہم اپنے بنیادی مقصد سے ہٹ چکے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے صرف اس لیے کہ اس کی عبادت کرو، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اور کسی کی عبادت نہیں کرنی. اس کے جو پیغمبر ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی اس دنیا میں رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے. اور یہ نبوت کا، پیغمبروں کا سلسلہ چلتے چلتے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور ان کو قرآن دیا گیا. کیونکہ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا تھا ان کے بعد، تو ایک کتاب ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جو قیامت تک کے لیے کافی ہوتی. تو وہ قرآن ہے. قرآن از اے کمپلیٹ بک. اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی چینجنگ ہے. آپ بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کوئی بھی کسی بھی ریلیجن کی کتاب دیکھ لیں، اٹس فل آف چینجز. جس نے جو چاہا لکھ دیا. لیکن قرآن شروع سے لے کر آج تک بالکل لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف ویسا ہی ہے جیسا کہ یہ نازل ہوا تھا، جیسا کہ یہ بھیجا گیا تھا. تو اس قرآن پر ایمان لانا، اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کرنا، اور اللہ کے آخری جو بھیجے ہوئے نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت پر ایمان لانا، ان کو پیغمبر ماننا، اور ان کی لائف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی لائف کو گزارنا، یہ ہر انسان پر ضروری ہے. اسی میں کامیابی ہے. تو یہ زندگی نہیں ہے. زندگی ہماری سٹارٹ ہوگی ہماری موت کے بعد. یہ زندگی صرف ایک تھوڑا سا وقت ہے اس زندگی کے لیے پریپریشن کرنے کا، اس زندگی کے لیے تیاری کرنے کا کہ جو ہماری موت کے بعد سٹارٹ ہوگی.
ایسے نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کھائے پیے اور مر گئے اور ہمارا کوئی پرپس نہیں، ہمارا پرپس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا کہ میری مان کر میرے جو حکم ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو، تاکہ میں آنے والی زندگی میں تمہاری موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں تمہیں ایک بڑا انعام دے سکوں، تاکہ تم اس انعام کے مستحق ٹھہرو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، جنت میں جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کرو۔ اور وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے، اسلام کو اپنائیں گے، اپنی زندگی میں اسلام نافذ کریں گے۔ تو آج کا بس میرا یہی میسج ہے کہ اپنی جو آنے والی زندگی ہے اس کی فکر کریں۔ اس دنیا میں رہنا، پڑھنا، کمانا، شادی کرنا، باقی سب معاملات اس دنیا کو چلانے کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس دنیا سے بڑھ کر جو زندگی ہے وہ اس دنیا کے بعد کی زندگی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ تو جو اسلام پر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، اور جو اس راستے پر نہیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد کوئی اور چانس ملے گا، نہیں، یہی ایک زندگی ہے جس میں ہمیں اس زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، اس زندگی کا ایک اینڈ ہے، جتنی بھی مشکلیں آ جائیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس زندگی کو آسان بنائیں، اس زندگی کو مشکل نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر وہ زندگی خراب ہو گئی تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بربادیوں اور غموں کی دنیا میں رہنا پڑے گا، وہاں جہاں ہمارے ارد گرد ہمارے اوپر نیچے صرف اور صرف آگ ہوگی اور کچھ نہیں۔ تو اس زندگی کا جو بھیانک تصور ہے اگر وہی ہم کریں تو ہماری روح تک کام چاہتی ہے، تو اس زندگی کو بہتر بنائیں، اس زندگی کو سنواریں، اور وہ اسی طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔